بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی میٹرک بورڈ طلباء کے کمپیوٹرائزڈ ایڈمٹ کارڈ کے حوالے سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئی خبر کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کراچی کی میٹرک بورڈ نے جو طلباء کے لیے کمپیوٹرائزڈ ایڈمٹ کارڈ کا اجرا کیا تھا، اس میں وہ کس حد تک کامیاب ہوا ہے اور اس کے کیا نتائج آئے ہیں اس کی کامیابی یا ناکامی کے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے ایک خبر بھی کھلی ہوئی ہے، میٹرک بورڈ طلباء کے کمپیوٹرائزڈ ایڈمٹ کارڈ کے بروقت اور درست اجرا میں ناکام رہا ہے میٹرک بورڈ۔ ٹھیک ہے، میٹرک بورڈ نے جو کمپیوٹرائز نئے ایڈمٹ کارڈ جو جاری کیے ہیں ان میں کافی غلطیاں نکلیں۔ خود میرے اسکول میں بھی سبجیکٹس کے لحاظ سے بچوں کے کافی اس میں غلطیاں آئی ہیں۔ اس کے علاوہ نام وغیرہ میں بھی مطلب یہ ہے کہ میٹرک بورڈ جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے ایڈمٹ کارڈ جو کمپیوٹرائز اس نے جاری کیے ہیں اس میں اس کے صحیح اور درست اجرا میں اور بروقت اجرا میں ناکام رہا ہے۔ نیچے خبر میں بھی ہے، نہم و دہم جماعت کے طالب علموں کی بڑی تعداد ایڈمٹ کارڈ کے بروقت اجرا یا درستی نہ ہونے کے باعث امتحان دینے سے محروم رہے۔ ٹھیک ہے، صوبائی وزیر اسماعیل راہو نے بورڈ کی بد انتظامی کا نوٹس لے لیا اور متاثرہ بچوں کا پہلا پرچہ ری شیڈول کرنے کا حکم دے دیا۔ تو یہ دو تین نقصان ہو رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے میٹرک بورڈ کے چکر لگانے پڑ رہے ہیں اور ان میں سے بھی بہت سے لوگوں کا کام ہو رہا ہے اور بہت سے لوگوں کا اب تک نہیں ہو پایا ہے۔ آگے خبر کیا کہتی ہے، پورے سال کی محنت و مستقبل ثانوی تعلیمی بورڈ کی غفلت کے باعث داؤ پر لگ گیا۔ بورڈ میں کوئی سوال کا جواب تک دینے والا موجود نہیں، طلباء یہ کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے تفصیل ہے اس خبر کی۔ کراچی اسٹاف رپورٹر، ثانوی تعلیمی بورڈ کی جانب سے بروقت اقدامات نہ ہونے کے باعث پرائیویٹ اسکول سمیت سرکاری اسکول کے طالب علموں کا مستقبل داؤ پر لگ گیا ہے۔ پرائیویٹ اور سرکاری اسکولز کے طالب علم پرچہ دینے کے بجائے ثانوی تعلیمی بورڈ کے دھکے کھاتے رہے۔ بہت برا حال رہا ہے۔ آخری دنوں میں بھی، امتحان سے پہلے بھی کہنا چاہیے کہ کافی رش رہا ہے اور لوگوں کو اپنے کام صحیح کرانے میں کافی دقت رہی ہے اور کچھ کے صحیح ہوئے بھی نہیں ہیں۔ آگے کہتے ہیں، نہم و دہم جماعت کے طالب علموں کی بڑی تعداد ایڈمٹ کارڈ کے بروقت اجرا یا درستی نہ ہونے کے باعث امتحان دینے سے محروم رہے، یعنی یہ کہ بہت سے بچے امتحان بھی نہیں دے پائے ہیں۔ صوبائی وزیر نے نوٹس لے لیا اور متاثرہ بچوں کا پہلا پرچہ ری شیڈول کرنے کا حکم دیا، یعنی جو بچے متاثر ہوئے ہیں ایڈمٹ کارڈ کی وجہ سے امتحان نہیں دے پائے ان کا پرچہ جو ہے وہ ری شیڈول ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق ثانوی تعلیم بورڈ کی جانب سے کمپیوٹرائز ایڈمٹ کارڈ کا تجربہ کئی امیدواروں کے لیے اچھا نہ رہا۔ کئی طالب علم اس کی وجہ سے نقصان اٹھاتے رہے۔ ایڈمٹ کارڈ سے غلطیاں درست کرنے کے لیے طلباء و طالبات سمیت والدین کی بڑی تعداد امتحان سے پہلے ثانوی بورڈ آفس پہنچ گئے، جہاں کسی کا کام ہوا تو بیشتر کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی امیدوار پرچے دینے سے محروم رہے۔ طلباء طالبات کی جانب سے کہا گیا کہ پورے سال کی محنت و مستقبل ثانوی تعلیم بورڈ کی غفلت کے باعث داؤ پر لگ گیا۔ کوئی سوال کا جواب تک دینے والا موجود نہیں۔ گزشتہ کئی روز سے ثانوی تعلیمی بورڈ کے چکر لگا رہے ہیں مگر رش کے باعث کام مکمل نہیں ہو سکا۔ آگے کہتے ہیں، وزیر بورڈ سندھ اسماعیل راہو نے ایڈمٹ کارڈز کے اجرا سے متعلق نوٹس لیتے ہوئے چیئرمین میٹرک بورڈ کراچی سے فوراً وضاحت طلب کر لی۔ ایڈمٹ کارڈ کی وجہ سے رہ جانے والے امیدواروں کا آج کا پرچہ ری شیڈول ہوگا، یعنی آج جو پرچہ ہونا تھا بایولوجی 9th کلاس کا وہ ری شیڈول ہوگا۔ اس ری شیڈول کے ان بچوں پر کیا اثرات ہوتے ہیں، ان کا پرچہ کیسا آتا ہے، کہنا چاہیے گیس وغیرہ کے مطابق آتا ہے یا اس سے ہٹ کے آتا ہے، اور جنہوں نے پرچہ دیا ہے ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے کہ ان پر بھی اس کا کوئی اثر ہو۔ بہرحال سب کے لیے اچھی دعائیں ہیں، اچھی کہنا چاہیے خواہشیں ہیں۔ انشاءاللہ ان بچوں کا بھی جن کا ایڈمٹ کارڈ کی وجہ سے پرچہ رہ گیا ہے اچھا پرچہ ہوگا اور آگے ان کا مستقبل بھی اچھا ہوگا۔ باقی یہ کہ خبر یہی کہتی ہے کہ جن بچوں کا پرچہ رہ گیا ہے ایڈمٹ کارڈ کی وجہ سے ان کا پرچہ وزیر بورڈز سندھ اسماعیل راہو صاحب نے جو ہے وہ ری شیڈول کرنے کا حکم دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔